السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے آٹوموبائلز لمیٹڈ، جسے گیل بھی کہا جاتا ہے، کہ فنڈامنٹل انالیسس پر۔ کیا یہ کمپنی واقعی آٹو سیکٹر میں گروتھ کی صلاحیت رکھتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کمپنی کا تعارف صفر۔ آٹوموبائلز لمیٹڈ پاکستان کی ایک مشہور آٹو اسمبلر اور ڈسٹری بیوٹر کمپنی ہے۔ یہ پہلے نیسان کے نام سے جانی جاتی تھی۔ کمپنی رنالٹ ٹراکس، چری اور جیسی جیسے برانڈز مارکیٹ میں لا رہی ہے۔ مالی کارکردگی صفر۔ گیل کا ریونیو پچھلے چند سالوں میں خاصا بہتر رہا، خاص کر نئی گاڑیوں کے ماڈلز کی وجہ سے۔ کبھی منافع اور کبھی نقصان کا رجحان بھی دیکھنے کو ملا، جو آٹو سیکٹر میں عام بات ہے۔ لیکن کمپنی کی گروس مارجن میں بہتری نظر آ رہی ہے، جو مثبت اشارہ ہے۔ بیلنس شیٹ اور فنانشل پوزیشن۔ کمپنی کے پاس پروڈکشن پلانٹس، اسٹاک اور ایک مضبوط ڈیلر نیٹ ورک ہے۔ کچھ حد تک قرض بھی موجود ہے، جو ورکنگ کیپٹل کے لیے لیا جاتا ہے۔ لیکوڈٹی ٹھیک ہے، مگر میکرو اکنامک حالات پر بھی انحصار ہے۔ انڈسٹری میں پوزیشن 4۔ گیل کا مارکیٹ شیئر دوسرے بڑے برانڈز کے مقابلے میں ابھی چھوٹا ہے، مگر نئی اور کراس اوور وہیکلز جیسے چری 4 اور 8 نے لوگوں کی توجہ حاصل کی ہے۔ یہ کمپنی کی گروتھ کے لیے ایک بڑا موقع ہے۔ گروتھ پوائنٹس اور چیلنجز صفر۔ گروتھ کی بات کریں تو نئی گاڑیاں، ایس یو وی سیگمنٹ کی ڈیمانڈ اور نیٹورک سب مثبت ہیں۔ چیلنجز میں روپے کی قدر میں کمی، پارٹس کی درآمد پر پابندیاں اور مہنگائی جیسے عوامل شامل ہیں۔ سرمایہ کار کے لیے کیا معنی رکھتا؟ گیل کا شیئر پرائس کچھ زیادہ والاٹ رہتا ہے، یعنی میں تیز اتار چڑھاؤ۔ ڈیویڈنڈ ہسٹری لمیٹڈ ہے، فوکس زیادہ گروتھ پر ہے۔ اگر کمپنی کے نئے ماڈلز کامیاب ہوئے تو لمبے عرصے میں اچھا پوٹینشل موجود ہے۔ آؤٹرو۔ تو یہ تھا گیل کا فنڈامنٹل انالیسس۔ آپ کے خیال میں گیل آٹو سیکٹر کا سٹار بن سکتی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔